السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ کے بچوں کی صحت، عزت، ایمان میں اپنی خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور دیکھیں بس مہینے کی شروع کی جو روٹین ہوتی ہے کہ سودا آئے گا اور دوسرے کام، مطلب ساری چیزیں تو ختم ہو چکی ہوتی ہے نا، تو بس ماں سودا بھی لے کے آ گیا ہے اور ابھی گیا ہوا ہے حفصہ کو سامان دلوانے۔ تو حفصہ جو اپنا ریزن آرٹ کا کام کر رہی ہے، تو اللہ کا شکر ہے۔ حفصہ بہت سارے آرڈر آ رہے ہیں، مگر میں نے ابھی تھوڑا سلو کروایا ہوا ہے کہ اس کے پاس پروٹیکشن ماسک وغیرہ نہیں ہے، اور جتنے بھی حفصہ نے گروپ جوائن کیے نا، اس میں سب یہی بتا رہے کہ اس سے الرجی ہو جاتا ہے 6 مہینے کے اندر ہی نا، یہ کیمیکل ہوتا ہے نا، اس کو یوز کرنے سے پھر الرجی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے میں نے بولا بس تھوڑے ہی بناؤ، ابھی زیادہ تیزی سے نہیں کرو، جب میں ماسک منگوا دوں گی نا۔ یہ تو امی کے لیے میں نے لیا ہے، یہ امی کروشے کا کام وغیرہ کرتی ہے نا، تو امی نے بولا تھا کہ اگر تمہیں ملے تو لے دینا، تو یہ دیکھیے یہ امی کے لیے لیا۔ باقی ساری چیزیں یہ ساری حفصہ کی چیزیں ہیں، پتہ نہیں کیا بس لے کر کے آئی ہے وہ، اس کو ضرورت تھی تو وہ لے کے آ گئی ہے۔ اور بس آج یہ جو فروری کا مہینہ ہوتا ہے نا، ہمیشہ سے، مطلب یہ نہیں کہ ابھی، ہمیشہ سے، کیونکہ سردیوں سے گرمیاں آ رہی ہوتی ہے، تو پھر گھر میں تھوڑا سا صاف صفائی چل ہی رہا ہوتا ہے۔ اور پھر جب سے مریم زندگی میں آئی تھی تو فروری کا مہینہ ایک الگ ہی بات تھی کہ فروری جائے گا تو مارچ آئے گا، تو مریم کے برتھ ڈے کی تیاریاں چل رہی ہوتی تھی۔ اور یہ دیکھیں یہ سارے کپڑے وغیرہ میں نے نا، یہ مریم کا اسکارف میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، بہت پہنا مریم نے اس کو نا، کیونکہ اس کو بال تنگ کرتے تھے تو میں پہنا دیتی تھی اس کو۔ اب تو تھوڑی بدمعاش ہو گئی تھی نا، ہر چیز اٹھا کے پھینکتی تھی۔ یہ بھی مریم کا اسکارف، یہ سارے کپڑے میں نے بھجوا دیے نا۔ حفصہ کو راضی کرنا، مطلب شروع سے ہی سب کہہ رہے تھے کہ نہیں بس دے دو۔ یہ حماد نے ایک شرٹ مجھے دلائی تھی، مگر مجھے بہت چھوٹی ہو رہی تھی، تو میں نے بولا جب دینا ہے تو اچھی چیزیں دیں گے۔ یہ مریم کی شرٹ میں نے اپنے ہاتھوں سے سلی تھی، یہ بھی وائٹ شرٹ، یہ بھی میں نے اپنے ہاتھوں سے سلی تھی۔ سب مریم کی تقریباً چیزیں تو میرے ہاتھوں کی سلی ہوئی تھی نا، تو بس یہ اب اس بارے میں زیادہ نہیں بولوں گی۔ ہاں خیر، تو ساری چیزیں نا، کھلونے، کپڑے، سب میں نے بھجوا دیے کہ کسی کے کام آ جائے نا۔ تو مریم کی ٹوپی، موزہ، ہینڈ گلوز سب بھجوا دیا میں نے نا، سویٹر، بلینکٹ سب بھجوا دیا۔ تو بس یہ فروری میں نا میں پورے گھر کے کام کرتی، گھر کو نئے سرے سے سیٹ کرتی، صفائی کرتی، تاکہ جب مریم کی برتھ ڈے ہو نا تو ہم اچھے سے کریں۔ اور مریم کی برتھ ڈے ایک دفعہ تو ہوتی نہیں تھی، عموماً شروع سے ہمیشہ سے نا، مطلب گھر میں برتھ ڈے نہیں کرتی تھی میں، بس ہم تینوں ماں بیٹا بیٹی بیٹھ کر کے کیک لایا اور کچھ اور نمکین لے آئے، اور ہم نے کیک کاٹا اور کھایا پیا، مزے کیے۔ پھر یہ جب سے ہم یہاں اس جگہ شفٹ ہو گئے تھے تو اسکول، اور پھر ماشاءاللہ تبسم، تو مریم کی 2 سے 3 دفعہ برتھ ڈے ہوتی تھی، اسکول میں ہو گئی، گھر پہ ہو گئی، پھر تبسم آ جاتی تھی تو وہ کر لیتی تھی، اس طرح سے نا۔ تو بس اب صرف اور صرف یادیں ہیں۔ اور یہ دیکھیں، تو وہی گھر صاف صفائی میں چوہیاں ہمیں اتنا، دیکھیں آپ کیبنٹ کا حال، ہر مہینے نا میرا 2 سے 3 دن یہ ان سب کچن میں ہی لگ جاتا ہے، ہر مہینے صاف کرو، پھر ہر مہینے، کیونکہ چوہیاں نے کیبنٹ پورا کاٹا ہوا ہے نا، تو وہ اس میں گھر کر کے رکھتی ہے، جتنے بھی چوہیاں مار دو، کچھ بھی، تھوڑے دن بعد، 1 ہفتے کے اندر وہ دوبارہ سے آ جاتی ہے۔ اور دیکھیں پورے گھر کو میں نے اکھاڑ پچاڑ کیا ہوا ہے کہ یہ دیکھیں یہاں سے بھی پانی آتا ہے، یہاں کچھ نہیں رکھ سکتے۔ یہ ہمارا کہلاتا باہر والا کمرہ، یعنی کہ ڈرائنگ روم بول لیں جو بھی، جبکہ ہے نہیں، یہ ڈرائنگ روم رہا ہی نہیں اب۔ یہاں پہ صوفے میں یہاں لے کر کے آ گئی، کیونکہ کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھتا ہی نہیں ہے، تو وہاں پہ اتنا جنریٹر کا شور اور دھواں آتا ہے نا، سب سے زیادہ شور تو چلو ہر طرف سے آتا ہے، دھواں، تو اسی لیے کوئی نہیں بیٹھتا اس کمرے میں۔ اور یہ دیکھیں کیبنٹ کا حال دیکھ لیں،
چوہیا نے کیا کیا ہوا کتر کتر کے. اب میں پھر سے دوا ڈال رہی ہوں کہ پھر چوہیا مر جائے تاکہ میں صفائی کروں. میں تھک جاتی ہوں بالکل، ہر مہینے یہ والی صفائی چلتی ہے کہ کیبنٹ صاف کرو پھر کیبنٹ ویسے ہی گندا. یہ دیکھیں یہ اندر روم ہے، یہاں پر بھی پورا یہ اوپر والوں کا واش روم لیکیج ہے کیا ہے. یہ پوری میری یہ والی الماری جو ہے نا یہ پیچھے سے خراب ہو گئی، پہلے اس سائڈ رکھی ہوئی تھی، خراب ہو گئی تو پھر یہ حماد کے کمپیوٹر ٹیبل کے سائڈ رکھی اور صوفہ ادھر رکھا ہے. تو یہ دیکھیں چاول کے بوری کو نا پورا چوہیا نے کتر دیا ہے اور چاول پورے نیچے گرے ہوئے بالکل. میرے تو مطلب گھر بکھارے ہوئے نا پورا 3-4 دن ہو گیا اور میرے سمجھ میں نہیں آ رہا میں سامان کہاں رکھوں. ادھر بھی دیوار پہ پانی آتا ہے، ادھر بھی دیوار پہ پانی آتا ہے. کیبنٹ کچن کے سارے خراب پڑے ہوئے، کچن میں کھانے پینے کی چیزیں کچھ رکھ نہیں سکتے. یہ دیکھیے میں نے صوفے کے نیچے اچھے سے لپیٹ کے رکھا تھا پھر بھی چوہیا نے کتر دیا. اور دیکھیں گھر کتنا پھیلا ہوا ہے. تو بس انہی سب کاموں میں، اور میں اتنا تیزی سے اب کام تو کر نہیں سکتی ہوں، تھک جاتی ہوں جلدی. تو بس جب فائنل ہو جائے گا تو آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے. تو بس حفصہ کو ان کی فیوریٹ ہوتی ہے کھچڑی، تو میں نے بولا چلو کھچڑی بنا دیتے ہیں، کم سے کم اس کے لیے چولہے کے پاس کھڑا نہیں ہونا پڑے گا. تو کھچڑی تیار ہو چکا ہے اور رات کا کھانا آج کا یہی ہو جائے گا. تو یہ تقریباً مکس 2 دن کے ولاگ ہے. تو کیونکہ میں ولاگ اب بہت کم ڈال رہی ہوں، ہفتے میں 1 دن. یہ دیکھیں یہ کھچڑی ہے، یہ ٹماٹر کی چٹنی ہے اور پاپڑ. تو بہت ساری ویڈیوز جمع ہو جاتی ہیں میرے پاس. اور یہ دیکھیں اب صوفہ ہٹائی ہوں تو میں نے سوچا یہاں پہ شوکیش رکھ دوں. تو یہ دیکھیں اس دیوار کا حال دیکھیں کتنا خراب، اور پانی رس رس کے پورے زمین تک آیا ہوا ہے. میں کیا کروں، کہاں رکھوں، مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ سارے سامان میں کہاں رکھوں اور چوہیا کو گھر پہ آنے سے کیسے روکوں. اگر آپ کے پاس کوئی آزمودہ ٹوٹکا ہے تو پلیز کمنٹس میں بتائیے گا ضرور.